السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے آسیب سے چھٹکارا، آسیب کیا چیز ہے، اس ویڈیو میں یہی بیان کریں گے۔ آسیب کا معنی ہے جن، بھوت، پری یا ارواح خبیثہ کا اثر یا سایہ، یعنی جنات کی بیماری، بھوت کا اثر، پری کا سایہ، اسے آسیب کہتے ہیں۔ آسیب دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے۔ آسیب کا علاج، یاد رہے آسیب کے مسلط ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں اور ہر صورت کا علاج الگ ہے، تو ہم اس ویڈیو میں اسی آسیب کا 10 علاج ہیں، وہ علاج آپ کے سامنے پیش کریں گے، ذکر کریں گے بالترتیب۔ علاج نمبر 1، اگر کسی شخص پر آسیب ہے، بھوت کا اثر ہے، پری ہے یا ارواح خبیثہ کا سایہ ہے، تو اس کا علاج نمبر 1، پہلا علاج یہ ہے جادوگر کالے اور سفلی عمل کے ذریعے کسی شخص پر آسیب مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کا علاج تو جادو کے علاج سے ممکن ہے، چنانچہ آسیب کی فکر کرنے کی بجائے جادو کا فکر کیا جائے، جادو کو توڑا جائے، تب آسیب خود ٹل جاتا ہے۔ یہ پہلا علاج ہے۔ اگر کسی شخص پر آسیب مسلط ہے تو سب سے پہلے جادو کا علاج کیا جائے۔ اگر جادو کا ہم علاج کریں گے تو آسیب خود بخود ٹل جاتا ہے۔ علاج نمبر 2، مؤنث جن کسی مرد پر یا مذکر جن کسی عورت پر عشق کے نام سے مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بار بار احتلام ہوتا ہے، جسم کا رنگ پیلا اور ناخن سفید ہو جاتے ہیں، طبیعت پر بے چینی مسلط رہتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا بے حد مؤثر علاج پیش کریں گے۔ علاج کیا ہے؟ وہ ایک تعویذ ہے، تو اس ویڈیو میں ہم وہ تعویذ بھی شیئر کریں گے۔ تو تعویذ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تعویذ باوضو قبلہ رخ ہو کر پاک جگہ پر بیٹھ کر سفید کاغذ پر لکھیں، پھر اسے تہہ کر کے موم جامع کر کے اچھی طرح بند کر دیں۔ پھر بند کرنے کے بعد مریض کو 21 دن تک یہ تعویذ پہنائے۔ تعویذ کو بند کرنے میں یہ احتیاط رکھیں کہ بند کرنے سے پہلے کسی بے وضو کا ہاتھ اسے نہ لگے اور کوئی سوراخ بھی نہ رہ جائے۔ 21 دن تک مریض اسے کسی حالت میں نہ اتارے۔ اگر بے چینی میں قدرے اضافہ ہو تو اسے برداشت کر لے۔ جو لوگ تعویذ باندھنا نہیں چاہتے انہیں یہ تعویذ 11 دن تک پلانا چاہیے۔ یہ دوسرا علاج ہے۔ تیسرا علاج یعنی علاج نمبر 3، کہ عام آسیب کے لیے ایک دعا ہے، وہ کاغذ پر لکھ کر 7 دن تک پلانا یا تعویذ بنا کر باندھنا، یہ بہت مجرب ہے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض ورب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا لکھیں اور اس دعا کے آخر میں درود شریف لکھ لیں، تو یہی دعا پینے کے لیے یا اس دعا کا تعویذ بنا کر آسیب والے مریض کو پہنائیں۔ چوتھا علاج یہ ہے کہ جس شخص پر آسیب ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے تو آسیب اس سے بھاگ جاتا ہے۔
علاج نمبر 5 یہ ہے کہ بعض لوگوں پر کوئی جن کسی دشمنی کی وجہ سے مسلط ہو جاتا ہے اور انہیں خوب ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، ان کے قتل کے در پہ ہوتا ہے۔ ایسے اصحاب کا علاج قدرے مشکل ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اصحاب کو حاضر کرنے کے لیے مریض کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑ کر منزل شریف پڑھیں، اصحاب حاضر ہو جائے گا۔ منزل یہ قرآن پاک کی مخصوص آیات ہیں جس کو بزرگوں نے منزل کا نام دیا ہے۔ تو جب یہ پڑھیں گے تو اصحاب حاضر ہو جائے گا۔ تب اس کے کان میں اذان دیں اور کوئی کاغذ جلا کر ناک میں دھواں دیں۔ اگر جانے سے انکار کرے تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، انار کے درخت کی 7 ٹہنیاں لے کر ہر ٹہنی پر 7 بار سورۃ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھیں اور دم کریں۔ پھر ان 7 ٹہنیوں کو ان 7 کے ایک لکڑی بنا کر اس سے مناسب پٹائی کریں، یعنی ایسا ایسا اس کی کمر پر ماریں تو اس سے اصحاب چلا جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 7 دانے کالی مرچ کے لے لیں، ثابت ہر دانے پر 7 مرتبہ سورۃ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ اور دم کریں۔ پھر ان 7 مرچوں کو کوٹ کر تھوڑا تھوڑا مریض کی آنکھوں میں ڈالیں تو انشاءاللہ اس سے اصحاب ٹل جائے گا، دفع ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ چھٹا علاج یہ ہے کہ پانی لینے، پانی کے اوپر منزل شریف پڑھ کر دم کریں اور اصحاب زدہ والے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا، اصحاب زدہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح منزل سے دم شدہ پانی اصحاب زدہ پر چھڑکنا بھی ضروری ہے۔ علاج نمبر 7 وہ یہ ہے کہ سرسوں کا تیل لے کر اس پر 3 بار منزل شریف پڑھ کر دم کریں، پھونک ماریں۔ مریض رات کو اپنے پورے بدن پر یہ تیل لگائے، صبح اٹھ کر غسل کر لے، 3 راتیں یہ عمل کریں، انشاءاللہ اصحاب کے برے اثرات بحمدللہ تعالی ٹوٹ جاتے ہیں۔ علاج نمبر 8 سورۃ مزمل کی آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اس آیت مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں یا اس آیت کو لکھ کر تعویذ بنا کر اصحاب زدہ کو پہنائیں، انشاءاللہ اس سے اصحاب ٹل جائے گا، دفع ہو جائے گا۔ علاج نمبر 9 یہ ہے کہ اسماء الحسنہ کے ذریعے اصحاب زدہ کے بعد انتہائی مفید اور مجرب علاج یعنی اسماء الحسنہ کو پانی پر دم کر کے یا لکھ کر مریض کے گلے میں پہنائیں تو انشاءاللہ اصحاب دفع ہو جائے گا۔ علاج نمبر 10 جس گھر میں اصحاب کا قبضہ ہو یا ویسے ہی شریر جنات گھر میں رہتے ہوں، گھر والوں کو تنگ کرتے ہوں، پتھر گراتے ہوں اور آگ دکھاتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، تو اس کا بہترین اور آزمودہ ہمارا جو عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے 4 عدد کیلیں لے لینی ہے، ان میں سے ہر کیل پر 25 مرتبہ انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ 4 عدد کیل لینی ہے، ہر کیل پر 25 مرتبہ یہی آیت پڑھنی ہے، پھر ان کیلوں پر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد اس مکان یا اس متاثرہ کمرے کے چاروں کونوں میں گاڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل ہو جائے گا
اور قرآنی عمل کی برکت سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اسیب وغیرہ دفع ہو جائے گا، ٹل جائے گا۔ یہ اسیب سے چھٹکارا پانے کا جو بہترین اور مسنون اعمال ہیں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، تو آپ یہی اعمال کریں، انشاءاللہ یہ اسیب سے چھٹکارا پانے کا مفید علاج ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔